بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو مزید تعجب ہوا تو کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے کوئی تصور بھی نہیں اور میرے جسم پر کسی انسان کا بھی ہاتھ نہیں لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، یہ وہ بغیر خاوند کے یا کسی بغیر اور بات کے اولاد دے سکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کے بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور آپ اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے کہ بے جا الزامات تہمت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلے گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذے کی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذے کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمت لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو 40 دن تک وحی قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہ میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمت لگانے لگے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم علیہ السلام کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم علیہ السلام اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ اس بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نامولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل درست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا، اور آپ سب کچھ ان لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی نبی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی
اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند ہی لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریون نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی عرض سے اپنے حواریون کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں پر بھی نبی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریون نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرما دوں گا، لیکن جو اس کے بعد ان میں کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں
اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت یہ تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔